کہ کل ایک میت آئے گی اور اسے جو ہے اس حرم میں ہمارے یہاں دفن نہ ہونے دینا. تو مولا نے کہا کہ ہاں وہ جو ہے میت دور سے لے کر آ رہے تھے، جو بھی رہا ہو گنہگار رہا ہو، وہ میت دور سے لے کر آ رہے تھے اور وہ راستہ بھٹک گئے اور کربلا کی طرف سے وہ میت لے کر آ جائیں گے اور کربلا کی خاک جو ہے اس میت پہ پڑ گئی ہے. تو امام نے کہا کہ آج وہ میت آئے گی اور اسے جو ہے دفن ہونے دینا. تو آپ اندازہ لگائیں یعنی خاک کربلا، خاک شفا کی کتنی عظمت ہے. یعنی یہاں تک کہ اگر خاک شفا اگر جو ہے مثلاً عزادار یا کیا اہمیت ہے کہ آیت اللہ بروجردی تقریباً جو ہے 80 سال سے زیادہ عمر تھی، 80 سال تقریباً جو ہے 100 سال عمر تھی، لیکن وہ کبھی جو ہے چشمہ نہیں لگائے، اینک نہیں لگائے کبھی بھی. یہاں تک کہ باریک سے باریک جو ہے بغیر اینک کے وہ پڑھ لیتے تھے. تو ایک شاگرد نے سوال کیا ان سے کہ ہر ایک تو اینک لگاتا ہے اور آپ جو ہے اینک نہیں لگاتے، چشمے کی ضرورت نہیں ہے اور باریک سے باریک جو ہے آپ حرف پڑھ لیتے ہیں اور ابھی تک جو ہے چشمے کی ضرورت نہیں ہے. آخر آپ نے جو ہے کون سا ایسا عمل کیا کہ ابھی تک چشمے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک روز جو ہے ہم کربلا کی طرف جا رہے تھے نا. بہرحال بات یہ ہے کہ ایک قافلہ جیسا کہ ایران میں ابھی بھی ہے کہ جلوس وغیرہ نکلتا ہے تو جو مرجع وغیرہ ہوتے ہیں ان کے گھر تک آتا ہے، وہیں پہ تمام ہوتا ہے، پہلے بھی تھا. تو بہرحال انہوں نے نقل کیا کہ ایک روز ہم نے ارادہ بنایا کہ کربلا کی طرف جائیں، لیکن اس سے پہلے ہماری آنکھ میں بہت زیادہ درد تھی، پریشان تھے. تو ایک روز ارادہ کیا کربلا کی طرف جانے کا، جا رہے تھے اور اتفاق سے کچھ افراد، کچھ زائرین تھے جو باپیادہ سفر کر رہے تھے اور وہ زائرین جو ہے گاڑی پہ سوار ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی سوار ہو گئے، لیکن وہ زائرین جو آ رہے تھے دور سے وہ جو ہے باپیادہ تھے، پیدل آ رہے، گاڑی پہ سوار ہو گئے. اب جب سوار ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ تمام زائرین ہیں اور اس میں سے ایک زائر کے پاؤں میں جو ہے مٹی لگی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھا، مٹی لگی ہوئی تھی اور ہم نے جو ہے اس مٹی کو اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں میں لگا لیا ہے. اس کے بعد جو ہے آج تک چشمے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو یہ جو ہے یعنی خاک شفا، یہ جو ہے عزادار کی اہمیت ہے. یہ ہے یا خود جو ہے جیسا کہ جو شرف ہے امام حسین کو جو ملا ہے، اس میں ایک تو یہی کہ نسل ذریت سے ہے نا، نسل چلے گی امامت، اور دوسری یہ کہ امام کے گنبد کے نیچے تحت گنبد اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی. خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یا خود 10ویں امام نے اپنے صحابی سے ابو ہاشم سے کہا کہ جاؤ ہم بیمار ہیں، ہمارے لیے کربلا میں جا کر دعا کرو. جب امام نے کہا تو یہ جو ہے آمادہ ہو گئے کہ کربلا جائیں گے اور جانے کے بعد جو ہے دعا کریں گے. جیسے ہی نکلے تو دوسرا صحابی مل گیا، کہا کہ خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ امام نے کہا ہے کہ ہم بیمار ہیں اور جاؤ ہمارے لیے کربلا میں دعا کرو. تو اس نے کہا کہ امام تو خود ہی ایک کربلا ہے، امام کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ امام جو ہے اگر دعا کر دے تو امام صحت یاب ہو جائیں گے اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ پھر امام سے پوچھتے ہیں. اب وہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ تو خود امام ہیں، آپ جو اگر یہی دعا کرتے کہہ دے تو آپ صحت مند ہو جائیں گے، لیکن آپ جو ہے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کربلا جائیں اور جانے کے بعد دعا کریں. تو امام نے کہا کہ دیکھو پروردگار یہی پسند کرتا ہے کہ جس جگہ کو معین کیا ہے اگر اس جگہ ہم دعا کریں تو ہماری دعا جلدی قبول ہوگی. وہ سرزمین اور اس سرزمین پہ جو سویا ہوا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. پڑھ دیجیے ایک سروار. تو یہ جو ہے نا خاک شفا کی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے. روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ہمیں حسین میں مصیبت امام حسین علیہ السلام سن کر اگر روئے، آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر وہ جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جو ہے جنت میں جائے گا. سمجھے آپ؟
وہ جو ہے جنت میں بہرحال مثلاً بعض لوگوں کو یہ حدیث جو ہے پسند ہی نہیں ہے، ارے کیا کر دیا، تو سمجھنا چاہیے تاکہ اس کا مطلب یہ معنی نہیں نکال لینا چاہیے کہ بس باقی سب چھٹکارا ہو گیا، بس کام تمام ہے، بس جو ہے ہمیں یہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے نا، اپنی طرف سے مثلاً جو ہے نتیجہ نہیں نکال لینا چاہیے۔ اگر غم حسین میں رو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جو ہے جنت میں جائے گا، جیسا کہ خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، پانچویں امام نے فرمایا ہے کہ جو بھی غم حسین میں روئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر رو رہا ہے، اگر امام حسین کا مصائب سن کر گریہ کر رہا ہے تو پھر اس آنسو کا کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے، کیا عظمت ہے۔ جیسا کہ کبھی ذکر کیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایران اور عراق جو جنگ ہوئی تھی، ایران اور عراق میں جو جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ میں ایک شہید ہے محمد رضا شفیع شہید تھے، اور بہرحال اس دوران جو ہے عراق نے انہیں اسیر کر لیا محمد رضا شفیع کو۔ جب اسیر کر لیا اور اسیر کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے انہیں قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد دفن کر دیا۔ خیر بہرحال صدام کا دور تھا، تو اب جب اس کے بعد حالات اچھے ہوئے، کچھ سال کے بعد 14 سال کے بعد 16 سال کے بعد جب حالات اچھے ہوئے تو پھر جو ہے ادھر سے ایران نے جو کہا وہاں کی حکومت سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہید کے جنازے کو ہمیں دے دیا جائے، محمد رضا شفیع اس شہید کے جنازے کو دے دیا جائے۔ تو صدام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے حکم دیا، قبر کھودی گئی، اور جب قبر کھودی گئی تو کفن جو ہے اسی طریقے سے ہے، تر و تازہ رہا، جسم بھی اسی طریقے سے۔ اور جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے ہم بھیج دیں تو حقانیت تو اور زیادہ واضح ہو جائے گی، ہے نا، ثابت ہو جائے گا۔ اب لہٰذا جو ہے اس نے حکم دیا کہ پہلے یہ کرو کہ اس لاش کو جو ہے 3 مہینے تک دھوپ میں رکھو تاکہ لاش جو ہے گل جائے۔ 3 مہینے تک جو ہے دھوپ میں رکھا گیا، لیکن اسی طریقے سے جسم جو ہے صحیح و سالم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حکم دیا کیمیکل وغیرہ جو ہے اس پہ ڈالا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لاش پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد دیگر جو پاؤڈر وغیرہ ہوتا ہے کیمیکل وغیرہ اس نے جو ہے حکم دیا تاکہ یہ لاش جو ہے ختم ہو جائے، گل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا، اسی طریقے سے لاش رہی۔ تو آخرکار اب جو ہے مجبوراً بھیجا گیا۔ بہرحال اس زمانے میں جو ہے جو کچھ بھی تھا ویڈیو وغیرہ بنایا گیا، لوگوں نے دیکھا۔ تو جب لاش ایران میں آئی اور اس کے بعد جب انہیں سپرد الہد کیا گیا تو ان کی ماں بھی تھی، تو ان کی ماں سے ان کے دوست نے سوال کیا، حسین نام تھا، حسین الحاج، سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ جس کی وجہ سے کفن جو ہے اسی طریقے سے صاف و شفاف ہے اور لاش بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو ہے بہت خدا رسید تھا، خدا والا بندہ تھا۔ تو ساتھی نے یہ کہا کہ جتنے شہید ہوئے ہیں اور بھی جو شہید ہوئے ہیں سبھی جو ہے وہی تھے، خدا رسید تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس شخص نے بیان کیا، کہا کہ دیکھیے 2-3 چیزیں جو بیان کیا، جو اہم چیز تو کہا کہ دیکھیے جب زیارت عاشورہ پڑھا جاتا تھا، تو جب زیارت عاشورہ پڑھا جاتا تھا، مصائب ہوتا تھا اور سب روتے تھے، گریہ کرتے تھے، تو سب روتے تھے تو اپنے آنسو کو رومال میں پوچھتے تھے، لیکن یہ شخص جو ہے اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پوچھتا تھا اور ہتھیلی سے پورے جسم میں ملتا تھا۔ سمجھ گیا؟ ہتھیلی سے اس آنسوؤں کو پورے جسم میں ملتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی لاش جو ہے صحیح و سالم، یعنی کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو حسین ابن علی کے غم میں روتا ہے، یا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، زیارت پڑھتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو حالات تھے جو صدام کے دور میں تھا، سب کے لیے خطرہ تھا، لیکن ان کے لیے اطمینان تھا، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے حرم امام حسین علیہ السلام میں پناہ لیا، ان کے لیے جو ہے سکون تھا، کوئی خوف زدہ نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی زیارت ہے کہ اگر انسان جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے یا زیارت کرنے جاتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ اس کی وہ فائدہ مند یعنی صرف اسی کے لیے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جہاں وہ دفن ہوگا اور جو ارد گرد جو افراد
معصیتیں ہوں گی انہیں بھی جو ہے نجات مل جائے گا، ہے نا، عذاب جو ہے ہٹا دیا جائے گا، کہ جو زیارت عاشورہ، زیارت امام حسین یا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا گیا ہو۔ اور جیسا کہ ملتا ہے، بہت مشہور اور معروف ہے کہ محمد علی یزدی ہے نا، بہت مومن اور متقی تھے، ان کا نام محمد علی یزدی تھا، بہت متقی پرہیزگار تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ وہ جو ہے قبرستان میں سوتے تھے، سمجھ گئے آپ، قبرستان میں جو ہے سوتے تھے، اور دن اور رات جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے۔ تو محمد علی یزدی یہ اسی قبرستان میں رہتے تھے۔ تو اتفاق سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا تو اسے اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جب اس قبرستان میں دفن کیا گیا تو چند روز کے بعد جو ہے محمد علی یزدی نے خواب دیکھا اس نوجوان کو۔ نوجوان کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ بڑے سکون اور اطمینان سے ہے، کوئی جو ہے عذاب نہیں ہے، عذاب ہٹا دیا گیا۔ تو یہ تو جانتے تھے، اس کے بارے میں معلوم تھا کس طریقے سے اس نے جو ہے زندگی گزاری۔ تو انہوں نے سوال کیا، ہمیں تو معلوم ہے، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا جو ہے حساب و کتاب ہو گیا اور تمہیں جو ہے اس قدر سکون ہے عالم خواب میں دیکھ رہے، اور ہمیں تو معلوم ہے تمہارے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک خاتون کا انتقال ہوا اور کل شب میں جو ہے اسے اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو خود امام حسین علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد امام نے یہ کہا کہ ارد گرد جتنی بھی قبریں ہیں وہاں سے عذاب ہٹا لیا جائے۔ جب یہ سنا، خواب میں دیکھا محمد علی یزدی نے، اب نیند سے بیدار ہوئے، بہرحال کیا معلوم کیا کہ کل رات یعنی شام کو کس کا انتقال ہوا تھا۔ لوگوں نے بتایا، بہرحال وہ اشرف حداد تھا، اشرف حداد جو اپنی زبان میں لوہار کہتے ہیں، وہ کام کرتے تھے۔ بہرحال معلوم ہوا کہ اس شخص کی بیوی ہے، اس کا انتقال ہو گیا کل۔ تو یہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے سوال کیا، اس عورت سے پوچھا، اس شوہر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی جو ہے کون سا ایسا عمل انجام دیتی تھی؟ تو کہا کہ نیک تھی بس، اور کیا؟ کہا کہ نہیں، غور کرو کہ تمہاری بیوی جو ہے کون سا ایسا عمل کرتی تھی؟ تو اشرف حداد نے کہا کہ ہماری بیوی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب یہ کہا تو پورا واقعہ بیان کیا، اس طریقے سے جب سپرد لحد کیا گیا اور تو پھر جو ہے عذاب ہٹا دیا گیا، اس طرح سے خواب میں ہم نے دیکھا ہے۔ تب اس نے کہا، اشرف حداد نے یہ کہا کہ میری بیوی جو ہے روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتی تھی، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھا کرتی تھی، اور جب تک زیارت نہ پڑھ لیتی تھی اس وقت تک جو ہے وہ سوتی نہیں تھی۔ یعنی دیکھیں آپ، یہ جو ہے روزانہ امام حسین کی زیارت پڑھا کرتی تھی، تو خود امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کی زیارت کے لیے آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو زیارت کرے گا، زیارت پڑھے گا، تو صرف جو ہے اس کے لیے نجات نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کے ارد گرد جتنے بھی جو ہے قبریں ہوں گی ان کے لیے بھی نجات ہے۔ پڑھ دیجیے ایک صلوات۔ تو آج ایسی گفتگو کر لے، ہے نا، کل پھر فضائل پڑھیں گے، چڑھاؤ اتار دونوں رہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے، کہ جو بھی در حسین پہ آ جائے۔ تو مرحوم نراقی وہ جو ہے ایک واقعہ لکھتے ہیں، مرحوم نراقی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک شخص تھا، وہ عیسائی تھا، بہت دولت مند تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، بہت دولت مند تھا، یہاں تک کہ وہ بصرہ میں رہتا تھا اور کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا بصرہ میں۔ تو اب اتنا ترقی کیا، اتنا دولت مند ہو گیا کہ بصرہ شہر جو ہے اس کے لیے چھوٹا پڑنے لگا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اب تم جو ہے بغداد جاؤ اور جانے کے بعد تم جو ہے وہاں تجارت کرو۔ تو بہرحال اس نے جو ہے تمام چیزوں کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، درہم اور دینار جو ہے وہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب جو ہے ہم بغداد جائیں گے اور جانے کے بعد وہاں تجارت کریں گے، اس لیے کہ اس کے لیے شہر چھوٹا پڑ رہا تھا، کاروبار جو ہے ایک دم عروج پہ تھا۔ اب جب یہ بغداد کی طرف چلا تو راستے میں چور اور ڈاکو مل گئے
اور جتنا درہم اور دینار تھا سب لے لیا، سب چھین لیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، وہاں سے بھی سب ہم نے بیچ دیا، فروخت کر دیا، اب وہاں بھی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اگر بخارات جاتے ہیں تب بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب کیا کریں۔ اب یہ جو ہے راستے میں سوچنے لگا، تو کچھ دور دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ ہے، تو اس قافلے کے پاس چلا گیا بیٹھا۔ بہرحال قافلے والوں نے جو ہے اسے کھلایا پلایا، چند روز تھا، اس کے بعد جو ہے پھر چلا گیا۔ ایک دوسرا قافلہ تھا، پہلے پیادہ سفر کرتے تھے، راستے میں قافلہ تھا، وہاں پہ چلا گیا، ایک دن 2 دن تھا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور قافلہ نظر آیا، پھر وہاں پہ رکا۔ اب 2-4 روز رکنے کے بعد جو ہے یہ اندر سے بہت غمزدہ تھا، تو لوگوں نے سوال کیا کہ آخر تم اس قدر پریشان کیوں ہو، مضطرب لگ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں اور آپ جو ہے کھلا پلا رہے ہیں، قافلے والوں کے ساتھ ہے۔ تو لوگوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک آدمی جو ہے خرچ نہیں کرتا ہے، پورے قافلے والے مل کر جو ہے پیسہ جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اپنے سردار کو دے دیتے ہیں، اور وہ جو ہے خرچ کرتا ہے، جو مہمان ہوتے ہیں انہیں جو ہے کھلاتا ہے، لہٰذا کسی ایک آدمی پہ بوجھ نہیں ہے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے اطمینان سے رہیے۔ یہاں تک کہ وقت گزرا، اب جب وقت گزرا ایام اضحیٰ آ گیا، محرم آ گیا، تو جب ایام اضحیٰ قریب ہوا تو اب قافلے والوں نے یہ کہا کہ اب چلے، یعنی محرم جو ہے کربلا میں کریں۔ اب قافلے کے ساتھ جو ہے یہ بھی ہے، اس سے بھی کہا، یہ عیسائی تھا، اس سے بھی کہا تم ہمارے ساتھ چلو، اب یہ شخص بھی قافلے کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ لوگ نجف اشرف پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پہ زیارت کی، مولا علی کو تعزیت پیش کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ کربلا کی طرف چلے کہ روز عاشوراء کربلا میں کریں۔ اب جب یہ قافلہ کربلا کی طرف پہنچا تو جتنے بھی عزادار تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے اس سے کہا، یہ جو عیسائی تھا اس سے کہا کہ تم یہیں صحن میں بیٹھ جاؤ، یہیں باہر بیٹھ جاؤ، دیکھو یہ سب ہمارا سامان ہے، اور تم جو ہے دیکھتے رہو، نگہبانی کرو، تم جو ہے یہیں بیٹھ جاؤ۔ اور تمام افراد جو ہے وہ حرم کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ شخص جو ہے باہر بیٹھا ہوا تھا، وہ جو زائرین تھے وہ اندر تھے، زیارت کر رہے تھے، یہ جو ہے ان کا سامان دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھتے دیکھتے آخرکار جو ہے رات تھی، گزرتی رہی، اور نصف شب جب گزر گئی، شب عاشور، تب اس نے جو ہے خواب میں دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ یہ دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے 2 نوجوان کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جتنے بھی ہمارے زائر آئے ہیں سب کا نام لکھو۔ تو کہا کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ جو 2 نوجوان تھے سب کا نام لکھا، نام لکھ کر لے کر گئے، مولا کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا نے کہا کہ یہ جو ہے مکمل نہیں ہے، ابھی نام چھوٹ گیا ہے۔ کہا کہ جاؤ دوبارہ لکھو، نظر دوڑاؤ۔ تو کہا ہم نے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ آئے، ہاتھ میں قلم تھا اور کاغذ، تمام چیزیں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے پھر ہر ایک پہ نظر دوڑاتے ہیں، اور دوڑانے کے بعد جو ہے ہر ایک کا نام لکھا، اور لکھنے کے بعد پھر لے گئے، ہمارا نام نہیں لکھا، لے گئے۔ پھر امام نے کہا کہ نہیں، ابھی جو ہے مکمل نہیں ہے، جاؤ، اور جانے کے بعد پھر جو ہے ایک بار دیکھو، پھر آئے، اور آنے کے بعد اسی طریقے سے سب کا نام لکھا۔ یہ جو ہے جو عیسائی تھا صحن کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ان لوگ کا سامان دیکھ رہا تھا۔ تو پھر جب گئے تو امام نے کہا کہ سب کا نام لکھا ہے لیکن ایک کا تم نے نام نہیں لکھا۔ کہا کہ ہاں مولا، اس کا نام نہیں لکھا اس لیے کہ وہ جو ہے صحن کے باہر ہے اور وہ جو ہے عیسائی ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ جو بھی ہو لیکن ہے تو ہمارا مہمان، ہمارے جو ہے صحن میں تو آیا ہے، ہمارے حرم تک تو آیا ہے۔ امام نے کہا کہ جو بھی ہو وہ ہمارا مہمان ہے۔ اب جو یہ نیند سے اٹھا، بیدار ہوا، اور جب زائرین آئے تو فوراً جو ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو گیا۔ پڑھ دیجیے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام امام حسین علیہ السلام کے ہیں نا، ورنہ کون جاتا ہے کسی دیہات میں
हिंदू इलाके में और जाने के बाद कौन तबलीग करता है, मौलवी मुल्ला जाता है, कैसे मालूम हो जाता है ना? हर एक को मालूम हो जाता है, जो गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें भी मालूम हो जाता है कि कब जो है रोज़े आशूरा है ना, ये अय्याम है। यहाँ तक कि आप देखें कि जो गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं हिंदू वगैरह, आप देखें किस कदर जो है ना, मसलन जो है दूध है, शेरनी है, पानी है, अगर पूछिए और सवाल करिए कि ये सब क्यों करते हो ना, दूध बहा रहे हैं, उसे जो है अपने चेहरे पे मल रहे हैं, अगर पूछिए क्यों ये सब, तो सब यही कहते हैं इसलिए कि हमने सुना है कि हुसैन जो है करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद हो गए। तो अब आप देखें कि ये तमाम चीज़ें जो है ये अजायब, जैसा कि तारीख़ में ये मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दरबार यजीद में था और ये मलून जो है कैद भी कर रहा था, छड़ी मार रहा था दंदान पे, तो एक जो है नसरानी था, रूमी था, नसरानी था। उसने जब देखा तो उसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? यजीद से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? हमने देखा है कि रसूल जो है इसी लब को चूमते थे, बोसा लेते थे, हमने देखा है। तो अब नाराज़ हुआ कि ये मदाखलत कर रहा है, हमारे उसमें जो है बोल रहा है। अब उसके बाद जो है फ़ौरन हुक्म दिया जल्लाद से, ये कहा कि इसे जो है कत्ल कर दिया जाए। आप देखें, और नहीं किया आपने, इसने कहा कि हमने अपनी आँखों से देखा है कि रसूल इस्लाम जो है इन लबों को बोसा देते थे, यानी अपनी आँखों से देखा था, लेकिन मुसलमान नहीं हुआ। देखा था तभी तो हमने आँखों से देखा है। लेकिन अब आप देखें कि जैसे ही हुक्म दिया जल्लाद को कि इसे कत्ल कर दिया जाए, जब ये हुक्म दिया तो उसने कहा कि हमने ख्वाब में देख लिया था, पैगंबर अकरम को ख्वाब में देख लिया था। और फ़ौरन जो है वो दौड़ता हुआ सर हुसैन के पास आया और आने के बाद कलमा पढ़ता है, कहता है कि मौला आप गवाह रहिएगा, हम ईमान लाते हैं। तो ये जो है मुझसे हुसैनी है। तो बहरहाल अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारगाह में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम और जो हरम है, जाहिर सी बात है कि इंसान जो है अगर इखलास के साथ आ रहा है और जो भी इंसान जो है कर रहा है आज़ादारी में या मसले जो है मजलिस या दीगर चीज़ों में, तो उसका सवाब अजीम है परवरदिगार के नज़दीक, बहुत ज़्यादा सवाब है। गिरिया कर रहा है या मातम कर रहा है कि जाहिर सी बात है कि अगर छोटा सा भी अमल अंजाम दे रहा है तो परवरदिगार इखलास के साथ, तो परवरदिगार के नज़दीक जो है वो अमल काबिल कबूल है। अब एक वाक़या और सुना दे आपको, 2-3 सुना देते हैं। सलवात पढ़िएगा। ये मौला अली, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला मुहिब शिया था, मौला अली का चाहने वाला, लेकिन एक नासवी था, बहुत जो है उसे अजियत पहुंचाता था। जहाँ कहीं देखता था तो ज़ोदकोब करता था, न मारता था, पीटता था, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सताता था। तो एक रोज़ जो है ये जा रहा था, जब गुजर रहा था तो इसने बहुत अजियत पहुँचाई, मारा पीटा। तो जब मारा पीटा तो इसने कहा कि ठीक है, हम जो है मौला अली से तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो उसने कहा कि जाओ अपने मौला से शिकायत कर देना, जाओ अपने मौला से कह देना। अब ये शख्स जो है आया और आने के बाद इसने ज़ियारत की, हरम अमीरुल मोमिनीन से ज़ियारत की, और उसने ये कहा कि मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, आपका मुहिब हूँ, और फलां शख्स जो है वो आपका दुश्मन है और हमें जो है बहुत असियत पहुँचाता है, बहुत सताता है, हमें मारता है, पीटता है। मौला उसने जो है हमारे ऊपर जुल्म किया है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि उसका बदला हो, मसला जो है वो निस्त नाबूद हो जाए, हलाक हो जाए, वो भी दिगर सख्त मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाए। उसने बहुत दुआ की, उसके लिए बदुआ किया, आया और आने के बाद सो गया। अब जब सो गया तो रात में ख्वाब में देखता है कि मौला आए हैं और मौला ने ये कहा कि जाने दो, छोड़ दो, माफ़ कर दो। उसने कहा कि मौला नहीं, उसने जो है बहुत असियत पहुँचाई है, लिहाजा जो है हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। सुबह हुई, बेदार हुआ, अपने साथियों से बयान किया कि इस तरीके से हमने ख्वाब में देखा है। तो उसके साथियों दोस्तों ने कहा कि जाने दो, माफ़ कर दो। कहा कि नहीं, ये जो है नहीं हो सकता, हम जो है उसे माफ़ नहीं करेंगे। दूसरे दिन फिर आया और आने के बाद जो है दूसरे दिन फिर उसने जो है यही फरियाद की। और फिर जब सोया तो रात में फिर ख्वाब देखता है कि मौला अली आए हैं और कह रहे हैं कि
جانے دو اسے، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ پھر اس نے کہا کہ مولا نہیں، وہ جو ہے اس نے ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ہمیشہ جو ہے ہمیں پریشان کرتا ہے۔ اور آخر کار بیدار ہوا تو پھر دوستوں نے کہا کہ جانے دو، لیکن پھر جو ہے تیسرے دن پھر یہی دعا کر رہا ہے کہ اب جو تیسرے دن سویا تو پھر خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو مولا نے کہا کہ جانے دو اسے، معاف کر دو، اس کا جو ہے ایک احسان ہے۔ جب یہ سنا تو چونک گیا کہ اس کا کون سا احسان، وہ بھی مولا علی پہ۔ تو چونک گیا، اس نے سوال کیا عالم خواب میں کہ مولا اس کا کون سا احسان؟ تو مولا نے کہا کہ بس ایک مقروض ہے۔ کہا مولا کیا چیز؟ کہا کہ دیکھو ایک روز جو ہے یہ جا رہا تھا، گزر رہا تھا، اپنے گھر سے جا رہا تھا، اور جب گزرا اور پل کے پاس پہنچا اور قریب جو ہے ہمارا حرم تھا، اور جب گیا پانی پینے، اپنے جانور کو بھی پانی پلایا، اور اس کے بعد جب بلندی کی طرف چلا تو ہمارا حرم نظر آیا، گنبد نظر آیا۔ تو جب تک گنبد نظر آتا رہا یہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا، احتراماً جو ہے یہ پیدل چلا، جب تک جو ہے یہ گنبد نظر آتا رہا یہ پیدل جاتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوار ہوا، اس لیے جانے دو۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ بیدار ہوا، پھر اس کے بعد اب جب روانہ ہوا تو راستے میں مل گیا، وہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ شکایت تو کی ہوگی تم نے مولا سے اپنے، دیکھو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا، ہماری جو ہے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی، تم نے شکایت کی ہوگی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تب اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری ایک نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے مولا نے کہا ہے کہ معاف کر دو۔ اس نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم ایک روز جو ہے سفر کر رہے تھے، اور اس کے بعد دیکھا مولا علی کا گنبد، اور جب تک جو ہے یہ گنبد نظر آتا رہا، اور احتراماً جو ہے تم سوار نہیں ہوئے، پیدل جاتے رہے۔ تب وہ چونکا کہ یہ تو کسی کو معلوم نہیں، کسی سے ہم نے نہیں بتایا، یہ جو ہے صرف ہمیں معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ جیسے ہی سنا فوراً جو ہے اس سے معافی مانگتا ہے، اور پھر وہ جو ہے راہ راست پہ آ گیا ہے نا، راہ راست پہ آ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چھوٹا سا بھی عمل جو ہے انسان اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی عمل انجام دے گا اخلاص کے ساتھ، تو پروردگار اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ صرف اخلاص ہو، جذبہ حسینی کے ساتھ جو ہے انسان عمل انجام دیتا ہے نا، عشق الہی کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے۔ کہ ورنہ دیکھیں جو جناب شتیتا تھی اور دوسرے افراد بھی تو تھے نا، جب چھٹے امام کی شہادت کے بعد سالم جا رہے تھے، سب نے ہدیہ اور تحفہ دیا نا کہ لے جاؤ، لے جانے کے بعد جب امام سے ملاقات ہو تو دے دیجئے گا، اور بہترین ہدیہ تحفہ سب نے دیا۔ اور جناب شتیتا جو بھی ایران گئے ہوں گے زیارت کی ہوگی، جناب شتیتا بھی آئی، کہا کہ کچھ ہدیہ لے لو، کیا 1-2 درہم تھا، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا ایک معمولی ہے نا کرتا بنا ہوا تھا، کہا یہ دے دیجئے گا۔ سالم جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے کہ یہ تو معمولی ہے، مختصر سا ہے، یہ کیا دیں گے امام کو لے جا کر۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے شتیتا نے یہ کہا کہ آخر کار لے لیا۔ اب جب لے لیا، بہرحال گئے، بڑا تفصیلی ہے، مختصر کر رہے ہیں نا، کہ گئے اور جانے کے بعد معلوم کیا، تو جب معلوم ہوا تو امام کے خدمت میں ہر ایک کا تحفہ پیش کیا، لیکن شتیتا کا نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ معمولی سا کیا دیں نا، وہ دلی میں اندر ہی جو ہے شرمندہ ہو رہے تھے کہ معمولی چھوٹا سا ہدیہ تحفہ کیا دیں، اور سب کا دے دیا۔ جب سب کا دے دیا تو امام نے خود ہی سوال کیا کہ شتیتا نے بھی کچھ دیا ہے؟ کہا ہاں مولا اس نے بھی دیا، آپ کو تو معلوم ہے یہ چیز ہے یعنی معمولی۔ امام نے اسے لے لیا، اور اس کے بعد امام نے کہا یہ جو تمام ہے یہ ہدیہ اور تحفہ لے جاؤ، سب کو دے دینا، اور اسے جو ہے لے لیا جو جناب شتیتا نے دیا تھا۔ اب جب سالم واپس آئے تو ہر ایک ملنے آیا کہ امام کی زیارت کی ہوگی، امام سے ملاقات ہوگی، ہمارا تحفہ لیا ہوگا۔ جب سب ملنے آئے تو ابو سالم نے کہا، سالم نے سب کا ہدیہ جو ہے نہیں لیا، واپس کر دیا۔ کہا لیا ہی نہیں؟ کہا نہیں، صرف جو ہے شتیتا کا لیا، اور جو ہے امام نے ایک کفن بھی دیا ہے، اور امام نے اسے سلام کہا ہے۔ اب شتیتا بھی آئی معلوم کرنے آئی کہ کیا ہوا، تو اب جو ہے سالم نے یہ کہا کہ کسی کا ہدیہ امام نے نہیں لیا، لیکن تمہارے ہدیے کو امام نے قبول کیا ہے، اور یہ جو ہے کفن دیا ہے، 17 درہم بھی دیا تھا کہ مطلب اتنے دن زندہ رہیں گی، 17 دن۔ اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ امام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جب لفظ سلام سنا تو بے ہوش ہو گئی، خوشی کے عالم میں تھی، بے ہوش ہو گئی کہ امام نے ہمیں سلام کہا ہے۔ پھر جب
تو پھر کہا کہ سالم ایک بار اور بتا دو کہ امام نے کیا کہا. کہا کہ امام نے تمہیں سلام کہا ہے. پھر غش آ گیا, پھر غش افاقہ ہوا. کہا سالم ایک بار اور کہہ دو. پھر سالم نے کہا کہ امام نے آپ کو سلام کہا. آزادارو, ہمیں اور آپ کو بھی کسی نے سلام کہا. امام حسین نے کہا ہے کہ میرے لال, سید سجاد جب قید خانے سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. عزیزان محترم, آج محرم کی 4 تاریخ بھی ہو گئی اور حسین بن علی جب روز عاشوراء نرگہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں اور یزیدی لشکر میں لوگ آ رہے ہیں. شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا ادھر سے تو سب آ رہے ہیں لیکن ہمارے لشکر میں ہماری طرف سے کوئی نہیں آ رہا. امام حسین نے کہا کہ بہن زینب ایسے موقع پہ کون آئے گا, نرگہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں. شہزادی نے کہا کہ بھیا بتانا میرا کام ہے, بلانا آپ کا کام ہے. کہا وہ آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر. حبیب. اب امام حسین نے خط لکھا, نامہ لکھا کہ حبیب میں اس وقت نرگہ آدھا میں گھرا ہوا. حبیب میں تمہیں نہیں بلاتا لیکن میرے ساتھ بہن زینب بھی ہے. ادھر سے قاصد کو بھیجا, قاصد چلا. ادھر حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. تو عرب میں یہ رواج تھا کہ جب لقمہ حلق میں اٹک جاتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کوئی مہمان آ رہا ہے. حبیب جو ہے کھانا کھا رہے تھے اور لقمہ حلق میں اٹکا. حبیب نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے. اتنے میں قاصد نے دق الباب کیا. کہا کون؟ کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. اس کے بعد نامہ دیا, امام حسین کا خط لیا. حبیب نے چوما, بوسہ دیا, آنکھوں سے لگایا ہے نا. حبیب تو امام حسین کے قدموں کا خاک اٹھاتے تھے, پیشانی پہ لگاتے تھے, آنکھوں سے لگاتے تھے. چوما, بوسہ دیا. حبیب کی زوجہ نے سوال کیا, کہا کہ حبیب کس کا خط ہے, کس کا نامہ ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کا. کہا کیا ہوا؟ کہا نرگہ آدھا میں گھر گئے ہیں. تو کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کہ حسین نے ہمیں بلایا ہے. تو کیا سوچتے ہو؟ کہا وہی تو سوچ رہے ہیں جب اتنا سننا تھا. حبیب کی زوجہ نے کہا کہ حبیب رسول کا نواسہ بلائے تم سوچ رہے ہو, حبیب تم یہیں بیٹھو میں خود جاتی ہوں. حبیب نے کہا کہ نہیں, ہم جو ہے تمہارا امتحان لے رہے تھے, چاہ رہے تمہارا ایمان واضح ہو جائے. جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا, کوفے کے حالات عجیب تھے, غلام سے کہا کہ یہ سواری لے کر جاؤ, فلاں جگہ موجود رہو, ہم جو ہے خود آتے ہیں. یہاں تک کہ تھوڑی تاخیر ہوئی. کوفے کے حالات ایسے تھے تو وہ جانور جو ہے رو رہا تھا اور غلام کہہ رہا تھا کہ اگر جو ہے آقا نہیں آئے یا حبیب نہیں آئے تو خود جو ہے اس گھوڑے پہ سوار ہو کر ہم کربلا چلے جائیں گے. جب حبیب آئے اور آنے کے بعد غلام سے یہ کہا جاؤ ہم نے تجھے آزاد کیا. غلام نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا کہ اب تک جو ہے ہم آپ کی خدمت کرتے رہے, اب جب حسین ابن علی پہ قربانی دینے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں جدا کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. ہاں آزادارو, ادھر جناب حبیب چلے, ادھر امام حسین علیہ السلام منتظر ہے. ایک مرتبہ امام نے کیا دیکھا کہ کوفے سے گرد نمودار ہوا. امام نے کہا کہ حبیب آ رہے ہیں. ادھر حبیب چلے, ادھر امام حسین آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے, عباس آگے بڑھے. حبیب آئے, اب جو ہے ایک آواز بلند ہو گئی, نعرے کی آواز بلند ہو گئی, درود کی آواز بلند ہو گئی. شہزادی زینب خیمے میں تھی. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے جناب فضا سے کہا کہ فضا آخر کون آیا ہے کہ جو درود اور نعرے کی آواز بلند ہو رہی ہے, جائیے جانے کے بعد معلوم کیجئے. جناب فضا آئی اور آنے کے بعد سوال کیا تو لوگوں نے کہا کہ حبیب آئے ہیں. جناب فضا واپس آئی اور آنے کے بعد کہا شہزادی حبیب آئے ہیں. پھر شہزادی نے کہا فضا جائیے اور جناب میں حبیب ہے. فضا نے کہا اے حبیب, علی کی بڑی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے, بس اتنا سننا تھا. حبیب اپنے چہرے پہ خاک مارنے لگے, تماچے مارنے لگے. اللہ اکبر, یہ وقت آ گیا کہ شہزادی ایک غلام کو سلام کہے. میں کہوں گا حبیب آپ نے سلام کا بہت قدر کیا, لیکن یہی زینب ہوگی کوفے کا بازار. سلام الذین ظلموا
پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول